وہ مجھے اس چیज़ کی وصیت بھی کر کے گئے کہ جو مظلوم ہے اس کے ساتھ ڈٹ جاؤ اور آپ کا رب جو ہے وہ حامی و ناصر ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز میں پستی نہیں ہوگی۔ وہ ہر بیان میں، ہر تقریر میں یہی کہا کرتے تھے کہ میں صرف میاں نواز شریف کا، میاں شہباز شریف صاحب کا سپاہی ہوں، ہماری جان بھی میاں صاحب کے لیے حاضر ہے۔ یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں کوتاہیاں معاف کرے۔ السلام علیکم ناظرین، سیالکوٹ نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد سجاد اور میں میڈیا کوارڈینیٹر ہوں ڈسکا بار ایسوسی ایشن کا۔ ناظرین، اس وقت ہم عالمار شریف میں موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید عطاء الحسن صاحب، جو سید افتخار الحسن ظاہر شاہ صاحب کے صاحبزادے ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کے سیاسی جانشین ہیں۔ ہم ان سے بات کریں گے اور جو وکلاء کا وفد یہاں آیا ہے انہوں نے تعزیت کی ہے، اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کہ سارے وکلاء حضرات اور ان کے چیئرمین اور ان کے پریزیڈنٹ صاحب یہاں پہ موجود تھے، انہوں نے ظاہر شاہ صاحب کے لیے جو تعزیتی اور ان کے بارے میں جو انہوں نے بیان کیا، وہ سارا ان کی زندگی اور ان کے جو زندگی کے کام ہیں ان کے بارے میں انہوں نے اپنی جو رائے پیش کی، وہ ان کے لیے میں بہت ان کا مشکور ہوں کہ وہ یہاں پہ حاضر ہوئے، ہمارے غم میں شریک ہوئے اور ہمارے ساتھ انہوں نے تعزیت کی۔ اس کے لیے میں ان کا بھرپور سارے اپنے وکلاء بھائیوں کا بہت مشکور ہوں اور ممنون ہوں کہ انہوں نے ہمارا یہاں پہ تشریف لائے۔ اچھا سر، آپ ایک بہت بڑے باپ کے بیٹے ہیں، بڑی فالوئنگ ہے شاہ صاحب کی، اور آپ ان کا جو ان کے جو کام ہے جو وہ ادھورے چھوڑ کے چلے گئے ہیں، آپ ان کو کیسے آگے بڑھائیں گے؟ جی، اس میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ظاہر شاہ صاحب نے اپنی 50 سالہ زندگی سیاست میں ہمیشہ جو کام کیے ہیں وہ خدمت خلق کے لیے اور خدا کی رضا کے لیے ہی کیے ہیں۔ اس میں کبھی انہوں نے احتساب کا بھی سامنا کیا، انہوں نے نیب کا بھی سامنا کیا، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے انہیں سرخرو کیا ہے۔ اور جو ان کے کام ہیں وہ تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ خود بولتے ہیں، اور ان کے لیے میں آپ کو ان میں سے جیسے ڈسکا پسرور روڈ کا انہوں نے ایک سنگ بریاد رکھا، باقی علاقوں میں سوئی گیس انہوں نے پہنچائی، بجلی کی فراہمی، اس میں لاتعداد کام ایسے ہیں کہ انہوں نے منظوری کروائی تھی، لیکن جیسے ہی حکومت بدلی انہوں نے اس کے فنڈ روک دیے۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ جو ان کے بڑے ملنسار تھے، لوگوں کے ساتھ رابطہ، ان کے غم میں خوشی میں وہ شریک رہے، تو کیا آپ ان کی اس ایکٹیویٹی کو، اس ان کے عمل کو کیا آپ جاری رکھیں گے؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ بالکل، با حکم خدا بالکل انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ مجھے اس چیز کی وصیت بھی کر کے گئے، انہوں نے مجھے یہی فرمان تھا ان کا ہمارے لیے، اور ان کی زندگی جو ہمارے لیے ہے وہ مثال راہ کے طرح ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کے اوپر چلیں گے اور ہماری پوری کوشش یہی ہوگی کہ جو لوگوں کا پیار ہماری طرف امانت ہے، ہم ان کو وہ دوبالا کر کے، ڈبل کر کے وہ واپس کر سکیں۔ اچھا سر، ایک جو غریب لوگ ہیں آپ کے حلقے کے، ان کے ساتھ ان کا رویہ بہت مثبت تھا، بہت خیال کرتے تھے کمیونٹی کا، تو وہ جو طبقے، پسے ہوئے طبقے ہیں، جو کمزور طبقے ہیں، کیا آپ اپنے والد کی طرح آپ ان غریبوں کا خیال رکھیں گے؟ جی بے شک، وہ غریب آپ جنہیں کہہ رہے ہیں، ظاہر شاہ صاحب کو ان لوگوں پہ مان تھا، ظاہر شاہ صاحب کو ان لوگوں پہ فخر تھا۔ وہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، مگر دینے کے لیے وہ اپنی جان بھی دینے کو ہمارے لیے تیار ہوتے ہیں۔ وہی لوگ ہیں جو میاں نواز شریف صاحب کے سچے سپاہی ہیں، وہی لوگ ہیں جو کہ سیاست میں شاہ صاحب کا قد و کاٹ بنانے والے ہیں۔ وہ فرماتے تھے کہ یہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے رب نے مجھے، رب کے بعد جو عزت دی ہوئی ہے وہ انہی میرے بھائیوں کی، جو مسکین لوگ ہیں، ان لوگوں کی ساروں کی دی ہوئی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے آپ سے میں نے پہلے بھی فرمایا کہ ہمارے لیے ہمارا اثاثہ، ہمارے لیے ہمارے باپ کی وصیت یہی ہے، انہوں نے ہمیشہ یہی فرمایا ہے کہ جو مظلوم ہے اس کے ساتھ ڈٹ جاؤ
اور آپ کا رب جو ہے وہ حامی و ناصر ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز میں پستی نہیں ہوگی. اچھا سر، موقع تو نہیں ہے لیکن میں ایک سیاسی سوال کرنا چاہتا ہوں. بی بی مریم نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ زارع شاہ صاحب ہمارے سچے پکے ساتھی ہیں. تو کیا آپ اپنے والد کی اس روش کو، اس لائن کو فالو کرتے ہوئے میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کے ساتھ جو ہے وہ وفا کا رشتہ استوار رکھیں گے؟ جی بھائی، یہ اب میں آپ کو اس بارے میں کیا بیان کروں کہ ظاہری سی ایک ایسا عمل ہے کہ جو ان کی محبت میاں برادران کے لیے، اپنے قائدین کے لیے، وہ ایسی واضح تھی کہ وہ شیشے کی طرح نظر آتی تھی. وہ ہر بیان میں، ہر تقریر میں یہی کہا کرتے تھے کہ میں صرف میاں نواز شریف کا، میاں شہباز شریف صاحب کا سپاہی ہوں. اور یہی ان کی محبت ہے کہ جب میاں صاحب یہاں پہ سمڑیال تشریف لائے تو انہوں نے شاہ صاحب کا ہاتھ اٹھا کے کہا کہ یہ میرا پرانا اور سچا ساتھی ہے. اور ہمارے لیے یہ باعث فخر ہے اور ہمارے لیے یہ باعث خوشی کا بات ہے کہ ہمارے قائدین میرے والد سے اتنا پیار کرتے تھے کہ ان کے جذبات ہمارے انگ انگ میں. اور انشاءاللہ ہم بھی آگے بھی ہم بھی میاں صاحب کے لیے شیشہ پلائی دیوار بن کے ان کے سامنے کھڑے ہوں گے. جو چیز بھی ہوگی انشاءاللہ ہماری جان بھی میاں صاحب کے لیے حاضر ہے. جی ناظرین، آپ نے سنا سید عطا کو، جو سیاسی جانشین ہیں جناب سید افتخار الحسن زارع شاہ صاحب کے، اور آپ نے ان کے جذبات کو بھی سنا، سیاسی طور پر بھی ان سے ان کے خیالات جاننے کی کوشش کی ہے. ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت ڈسکا بار کی نمائندگی جو ہے وہ موجود ہے، ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر، آپ عالمار شریف میں تعزیت کے لیے آئیں گے تو کیا کہیں گے شاہ صاحب کے بارے میں؟ محترم شاہ صاحب جو ہے نا، وہ ان کے متعلق میں یہ کہوں گا کہ وہ مقدر کے سکندر تھے. جب بھی انہوں نے الیکشن لڑا الحمدللہ کامیاب ہوئے. حالانکہ ان کا خاندان قبیلہ اتنا بڑا نہیں تھا کہ وہ کوئی رول ادا کر سکتا، لیکن لوگوں نے بڑا پیار دیا. اور 50 سال پہ محیط ہے ان کی زندگی، جو سیاسی زندگی ہے، اور بڑی کامیاب زندگی ہے. تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں کوتاہیاں معاف کرے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور سب لواقین کو صبر عطا فرمائے. جی ناظرین، آپ نے سنا کہ کتنے اچھے انداز میں جو ہے وہ وکلا کا جو وفد تھا وہ زارع شاہ صاحب کو جو ہے وہ ٹریبیوٹ پیش کر رہا تھا. ڈیفینیٹلی انہوں نے ایک اچھا وقت گزارا ہے اور سارا علاقہ جو ہے ان کو اسی نظر سے اور اسی پیار سے دیکھتا ہے. مجھے دیجیے اجازت. محمد سجاد، سیالکوٹ نیوز، ڈسکا.